بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور امت مسلمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام اہل وطن کو یہ بات معلوم ہے کہ وقف بورڈ ترمیمی بل سانسد میں پیش کیا گیا اور وہ پاس بھی ہو گیا۔ اس بات کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر انسان مسلمانوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، چاہے وہ منتری ہو، چاہے وہ بدھائک ہو، چاہے وہ سانسد ہو، چاہے وزیر اعلیٰ ہو یا پی ایم مودی ہو۔ یعنی سانسد کے اندر میں وقف بورڈ ترمیمی بل پیش کیا گیا اور وہ آسانی کے ساتھ پاس بھی ہو گیا۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے نتیش کمار کے اوپر بھروسہ کیا تھا، چندر بابو نائیڈو کے اوپر بھروسہ کیا تھا، چراغ پاسوان کے اوپر بھروسہ کیا تھا، لیکن یہ لوگوں نے مسلمانوں کے بھروسوں کو توڑ دیا۔ مسلمانوں جہاں پہ مسلمانوں کو ضرورت پڑی کہ ہمارے نیتا ہمارے ساتھ ہوگا، لیکن نیتا ہم لوگوں کا ساتھ کو چھوڑ دیا۔ تو ہم ان باتوں کے اوپر ہر مسلمان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو صرف ووٹ کے ٹائم میں یاد کیا جاتا ہے، ہم لوگوں کو ووٹ کے ٹائم میں ہمارے گھر تک پہنچتا ہے، لیکن مسلمانوں کا کوئی بھی کام ہو تو یہ لوگ مسلمانوں کے کاموں کو انجام نہیں دیتا۔ میرے عزیزو، وقف بورڈ ترمیمی بل جو پاس ہوا ہے، اس میں مسلمانوں کا حق اور حقوق ہے، کیونکہ میرے عزیزو یہ جو وقف بورڈ ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں ہمارے اکابروں نے، ہمارے پرکھوں نے وقف کیا تھا تاکہ اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکے۔ وقف کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تاکہ ہم وقف بورڈ کے نام پر، اللہ کے نام پر ہم اپنی زمین کو دیں گے تاکہ دین کے ادارے کو صحیح سے چلا سکے، مظلوم مسلمانوں کی رہنمائی صحیح سے کر سکے، دین کے خدمت کے انجام کو صحیح طریقے سے ہو سکے۔ اس لیے ہمارے پرکھوں نے، ہمارے خاندان والوں نے اس لیے اللہ کے راستے میں وقف کیا تھا تاکہ اس سے دین اور دنیا دونوں کو درست کیا جا سکے۔ لیکن آج کل کی جو سرکاریں ہیں وہ ہمارے زمینوں کے اوپر نشانہ بنایا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، مسلمانوں کو سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اگر ہمیں اس بھارت میں رہنا ہے تو ہمیں اپنے حق اور حقوق کے لیے انصاف کی لڑائی کو لڑنا ہے، کیونکہ جس طریقے سے قانون اور سنویدھان کے مطابق ہمیں احتجاج کرنا ہے، جس طریقے سے مسلم پرسنل لا بورڈ ہمیں جس چیز کا اعلان کرے گا، ہر مسلمان کو اس پہ آ کر کے لبیک کہنا ہے، اور ایک پلیٹ فارم پہ آ کر کے ہر مسلمان اس بل کا وروध کریں گے اور اس بل کو واپس کرنے کی ہر کوشش کریں گے۔ میرے عزیزو، اگر یہ بل واپس نہیں ہوا تو ہمارے مساجد، ہمارے خانقاہ، ہمارے مسجدوں کو، ہمارے مدرسوں کو، ہر چیز کو یہ آہستہ آہستہ قبضہ کر لیں گے، اور ہم لوگوں کا ٹھکانہ ایسا ہو جائے گا کہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں نہیں ملیں گی، ہمارے گھر میں کوئی انتقال کر جائے اس کو دفن کرنے کے لیے ہمیں قبرستان بھی نہیں ملے گا، ہمارے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے مدرسے بھی نہیں ہوں گے، ہمارے بزرگوں اکابروں کے خانقاہوں پہ جانے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ جگہ بھی نہیں ہوں گی۔ یعنی مسلمانوں کے نام و نشان کو مٹانے کی یہ کوشش اور یہ سازش ہے۔ میرے عزیزو، مسلمان اگر اب بھی سویا رہا تو مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ میرے عزیزو، اس میں کوئی بھی فرقہ وادی،
کوئی بھی چیز نہ دخل دے، بلکہ اس لڑائی کو ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت اور فرما برداری کے لیے، دین کے بقا کے لیے، اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، اسلام کے اوپر قائم رہنے کے لیے ہم لوگ سب مل کر کے اس لڑائی کو لڑے، چاہے اس میں دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے سیاہ ہو، چاہے سنی ہو، سب کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے لڑنے کی ضرورت ہے اور احتجاج کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری آواز سرکار تک پہنچ سکے اور اس قانون کو ہم رد کر سکے، اس کو واپس کروا سکے۔ جس طریقے سے کسانوں نے اندولن کیا تھا، 1 سال تک پروٹیسٹ کیا تھا، اس کے بعد قانون اس کا بدل گیا تھا، قانون کو مودی سرکار کو واپس لینا پڑا تھا۔ اسی طریقے سے ہم لوگ احتجاج کریں گے، پرامن طریقے سے کریں گے، قانون کے دائرے میں کریں گے، سمویدھان کے دائرے میں کریں گے، ہم اپنا حق کو لے کر کے رہیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں 1 سال کرنا پڑے احتجاج ہم کریں گے، لیکن اپنے قانون کو ہم واپس کروا کر کے رہیں گے۔ تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ ہر مسلمان مسلم پرسنل لا بورڈ کا ساتھ دے، اور اس کے بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے علماء کرام نے اس مہم کو شروع کیا ہے، ہمیں اس کے مہم کے ساتھ میں رہ کر کے، اس مہم کے ساتھ مل کر کے ہم اس مہم کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ آپ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے ہر مسلمان تک پہنچا دیجئے، تاکہ امن پور طریقے سے ہم لوگ اس قانون کا وروध کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے، اور اللہ تعالی ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھارت کے مسلمانوں کی آئین کی حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم، پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔